ایک لیگل ایکسپرٹس کی جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے جو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں ایک بہتر راستہ جو ہے وہ اس کا تعین کر کے دے گی. امن قائم کرنا جو ہے وہ اس دوسرے کشمیر جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے جہاں لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے ہندوستان، ان کی اس آزادی کو بھی جو ہے وہ تقویت دے گا جب ہم تکڑے ہوں گے. بھرپور کوشش کی دونوں طرف سے کہ بات افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہو جائے اور مزید کوئی نقصان نہ ہو. یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ تھا، اس کے اندر کسی ملک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، معاہدات طے. دونوں کمیٹیوں کے ارکان کا مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان. رانا ثناءاللہ نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات منظور کر لیے. راجہ پرویز اشرف، امیر مقام اور احسن اقبال نے کہا کچھ لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ معاملے کو بگاڑا جائے، ان کے منصوبے ناکام ہوئے. عوامی ایکشن کمیٹی نے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور حکومتی کمیٹی کا شکریہ ادا کیا. وفاقی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات سامنے آ گئے. معاہدے کے مطابق پرتشدد اور لوٹ مار کے واقعات پر دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج ہوگا. پرتشدد واقعات کے دوران اہلکاروں کی شہادت پر مقدمہ درج کیا جائے گا. آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی. حکومت پاکستان بجلی کی ترسیل کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب فراہم کرے گی. احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا الحاق کر دیا جائے گا. عوامی مفاد ترجیح، آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا معاہدے کا خیر مقدم. مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو خراج تحسین. وزیراعظم نے کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوشائند ہے. سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں. تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے الحمدللہ. کشمیری بھائیوں سے اپیل ہے کہ افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں. آزاد کشمیر کے مسائل ہمیشہ توجہ رہی ہے. حماس نے ٹرمپ منصوبے سے متعلق ثالثوں کو جواب پہنچا دیا. الجزیرہ کے مطابق حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے فوری مذاکرات میں شامل ہونے کی تصدیق کر دی. حماس رہنما نے کہا کہ غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی ٹیکنوکریٹس ادارے کے حوالے کرنے پر متفق ہیں. اسرائیلی ارغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ نکات پر مزید مذاکرات درکار ہیں. حماس نے سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا. امن قائم ہونے کی امید. غزہ پر فوری بمباری روکی جائے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن بنائی جائے. امریکی صدر کا اسرائیل سے مطالبہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ویڈیو پیغام میں کہا حماس کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ غزہ میں دائمی امن کے لیے تیار ہے. غزہ میں جنگ بندی کے لیے عظیم ممالک نے ہمارا ساتھ دیا. سب ایک تھے کہ جنگ ختم ہو اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو. ہم یرغمالیوں کی خاندانوں سمیت رہائی کے منتظر ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر حماس کے مثبت رد عمل پر غزہ میں جشن. امن کی جانب پیش رفت کے بعد فلسطینی شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بچے نوجوان بھنگڑا ڈالتے ہوئے پناہ گاہوں سے باہر نکل آئے. فلسطینی شہریوں کا کہنا ہے کہ غزہ کی گلیوں میں رونقیں بحال ہونے کی امید ہے. غزہ میں امن کے لیے جاری مذاکرات خوشائند ہیں، فوری امن چاہتی ہیں. حماس نے صدر ٹرمپ کی غزہ میں سیز فائر تجویز پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا ہے. وزراء پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل جائزہ اجلاس. 8 بڑے محکموں سے تفصیلی بریفنگ. دور دراز علاقوں سے پانی لانے کی مشقت سے نجات کے لیے گھر گھر بوتل بند پانی مہیا کرنے کا فیصلہ. وزراء کا دسمبر تک پنجاب میں 1115 الیکٹرو بسیں فعال کرنے کا حکم. ڈپٹی کمشنر کو الیکٹرو بس چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت. مریم نواز نے کہا کہ الیکٹرو بس نے قلیل مدت میں عوامی مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر دیے. ناٹ آن آفیشیل چینلز لیکن تھرو ان آفیشیل اور جو
इंडियन सोर्सेज हैं, वहाँ से ये है कि हमारे पास तकरीबन अगले 48 घंटे में ये जो 20,000 हेड बराला पे है, ये अल्टीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख के करीब पानी पहुँच सकता है। पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब से तबाही मचाई। सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए कोशा हैं। डायरेक्टर जनरल PDI में इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के दरियाओं की सूरत हाल अब नॉर्मल है। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। दरिया सतलुज और रावी में भारत की जानिब से मजीद पानी आने का इम्कान। आने वाले दिनों में 5 से 10 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू। सिंध में साइक्लोन शक्ति ने खतरे की घंटी बजा दी। सूबे भर के साहिली इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तूफान शक्ति कराची से सिर्फ 360 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने शदीद तूफानी बारिशों और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया। ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और अंदरूनी सिंध के कई अजला मुतासिर होने का खदशा। कराची समेत सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। तेज हवाएं भी चलेंगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कनेड कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। असातिज़ा तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू। तर्जमान पाक फौज ने इंटरेक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वाराना अमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू की। DGI-SPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGI-SPR की आमद को खुशाइंद करार दिया गया। इसराइली फौज गजा तक इमदाद पहुंचाने वालों की दुश्मन बन गई। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती मैरिनेट पर भी कब्जा कर लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 450 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। इसराइली कब्जे में ली गई तमाम कश्तियां अशदूद बंदरगाह पहुंच गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल का तमाम कश्तियों को यूरोप डिपोर्ट करने का फैसला। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। इमदादी कश्तियों के खिलाफ कार्रवाई पर इसराइली फौज को शाबाश। और मधुर आवाज, हरगीत बेमिसाल गुलकार मसूद राणा को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। उन्होंने 1962 में गुलकारी का आगाज किया। पहली फिल्म इनकलाब के लिए गाना गाया, लेकिन असल शोहरत पंजाबी फिल्म दाची से मिली। मसूद राणा उर्दू और पंजाबी फिल्मों के सफ़े अव्वल के गुलकार थे। 3 नशरों पर मुहित करियर के दौरान उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने गाए। चंद लॉलीवुड फिल्मों में बतौर अदाकार भी जलवागर हुए।